جی ہلو، السلام علیکم. خیریت سے حضرت؟ مفتی صاحب قبلہ بول رہے ہیں؟ جی مفتی شہریار سے قبلہ بول رہے ہیں؟ جی حضرت، میں دہلی سے بول رہا ہوں، اظہار اشرف. کہاں سے؟ دہلی سے. جی میں دہلی میں امامت کرتا ہوں حضرت. جی حضرت، آپ کی ایک ویڈیو کلپ جو ہے آج بہت وائرل ہو رہی ہے، جس کے اوپر جو ہے بہت سارے علماء کرام بھی کچھ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں آپ کے خلاف. اچھا. جی، تو کیا مقصد تھا آپ کا اس طرح کی جو ہے باتیں کرنا، دوران خطاب؟ اس میں کیا تھا؟ جی، آپ نے کہا کہ ائمہ کرام جہاں امامت کرتے ہیں محلے والے 30 دن کا کھانا کھلا دیتے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے. جی، امامت میں جو ہے تنخواہ کی کیا ضرورت ہے؟ صرف یہی بات ہے کہ اور آگے کچھ ہے؟ جی، صرف اتنا ہی ہے یا اور بھی آگے کچھ ہے؟ آگے اور بھی کہا آپ نے، بہت ساری باتیں کہ ان میں آپ نے کہ علماء کرام جو اپنا کاروبار کرے، تجارت کرے. ہاں، تو یہ تو وہی بات جو ہمارے بزرگان دین بھی کہہ رہے ہیں. جی، جو دور حاضر کے خطبہ ہے، یہ جو پروگرام کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بیگم نذرانے کرتے ہیں یہ لوگ. بغیر نظرانے کی کیوں کریں گے؟ تو جو قوم ایک خطیب کے لیے 40,000-50,000 روپے نکال سکتی ہے 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے، وہ ائمہ کرام کے لیے نہیں نکال سکتی. باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں. جی، پازیٹیو تھا کہ نہیں تو ائمہ کرام کو جو ہے آپ نے لوگوں کے سامنے حقیر بتلا دیا نا کہ بھائی یہ بہت بڑی بات ہے حضرت آپ کی کہ 30 دن کا کھانا کھلا رہے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے. وہ ان غریب ہیں جہاں مسجدیں ہیں اور جی، 20 لوگوں کی آباد. پر ہمارے خطبہ اور شعراء تو یہ نہیں سمجھتے کہ غریب علاقہ ہے بھائی، بغیر نذرانے کے دینوں قال اللہ قال رسول کی بات کی جائے وہاں پہ پہنچ کے. کرتے جی، بغیر نظرانے کرتے ہیں. اچھا. 500 روپے میں ہم لوگ جاتے ہیں. جی، پازیٹیو بھی اس کو نہ لیا گیا. تو جو غریب طبقہ ہے، جو غریب محلے ہیں، علاقے غریب ہیں، وہاں پہ ائمہ کرام کیا کاروبار کریں گے بتائیے؟ امامت کریں گے اس غریب محلے میں رہ کر، وہاں کاروبار کیا کر سکتے ہیں ائمہ کرام؟ مدرسہ چلایا، مدرسے جی میں پڑھائیں. جی، تو مدرسہ کون چلاتی ہے؟ یہی عوام تو مدرسہ بھی چلاتی ہے. جس قوم کی بات کر رہے ہیں آپ، یہی قوم مدرسہ بھی چلاتی ہے. جو قوم ائمہ کرام کو تنخواہ دیتی ہے وہی قوم مدرسہ بھی چلاتی ہے. ہلو. جی، مدرسے میں زکوٰۃ کی جاتی ہے اور کوئی دوسرا کام نہیں امام صاحب نہیں کر سکتے. ائمہ کرام دوسرا کام نہیں کر سکتے. وہی کہہ رہا ہوں، امام صاحب امامت کرتے اور کوئی دوسرا کاروبار کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان شہروں میں کر سکتے. جیسے میں دہلی میں امامت کر رہا ہوں تو میرے لیے بہت ہی جو ہے آسان بات ہے کہ میں امامت کر جو اپنا کاروبار کر کے میں اچھی خاصی انکم جو کما سکتا ہوں. لیکن بہت سارے ہمارے ائمہ کرام جو ہے بیچارے دیہاتوں میں، آپ کو کیا لگتا ہے ائمہ کرام صرف 5 وقت نماز ہی پڑھاتے ہیں؟ نہیں، آپ حضرات نے صرف یہی تصور کر لیا کیا کہ ائمہ کرام جو صرف 5 وقت نماز ہی پڑھاتے ہیں؟ نہیں، ہم نے آگے اس میں ایک جملہ یہ بھی کہا ہے جی، کہ جو خطیب نماز جی، لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، جی، آخرت کے نقطۂ نظر سے امام جو مسلح پہ 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں باجماعت، جی، جی، تو ان کا یہ 5,000 روپے ان کے 5 کروڑ سے ہزاروں گنا بہتر ہے. جی، اگر اخروی نقطۂ نظر سے سوچیں گے تب جی، تو یہ امام صاحب جو 5
1000 रुपए में 3000 का नमाज पढ़ाते हैं, अगर ये सब्र करें जी तो फिर ये उनके लिए जो करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन नमाज वो नहीं पढ़ते हैं, जी तो उनसे करोड़ों गुना बेहतर है उनका निजात किया। ठीक है, मान लिया हमने वो सब्र कर लेंगे, तो हाँ, क्या अइम्मा किराम अपने लिए सब्र कर लेंगे? बाकी उनकी फैमिली है, उनके घर वाले हैं, बाल बच्चे उनके भी होंगे, उनको भी तो जिंदगी गुजारने के लिए वो आराइश और आराम चाहिए, उनका इंतजाम कहाँ से होगा? हेलो खुशहाली चाहिए, वो खुशहाली चाहिए, जी दुनिया चाहे खुशहाली के तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। भाई क्या कह रहे हो, अइम्मा किराम किस तरह मिल के कमाएंगे आप ये बताइए ना। 1000 रुपए में भी क्या होगा? मान लीजिए इमाम अगर दरखास्त दे दी है पब्लिक, जी तो 10 पैसे कैसी जिंदगी बसर हो सकती है इस महंगाई के जमाने? तभी तो आप कह रहे हैं कि मदरसा पढ़ाया अइम्मा किराम जाके। तो मेरा सवाल यह है कि जो कौम मदरसा चलाती है वही कौम अइम्मा किराम को पैसे देती है। मदरसा चलाने के लिए टीम होती है और मैं काम ही मदरसा चलाते हैं, मदरसे में ज़कात व खैरात एक तरफ आप कह रहे हैं कि मदरसे में ज़कात व खैरात के पैसे दिए जाते हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये गरीब कौम है, फिर गरीब है तो फिर ज़कात व खैरात के पैसे कहाँ से निकालेगी? और हाँ तो कौम में सब पर ज़कात फर्ज थोड़ी है, सब पर हज फर्ज थोड़ी है। तो आपने गरीबों के बारे में क्यों बता दिया कि ये गरीब कौम है, ये अइम्मा किराम के लिए कहाँ से पैसे निकाल सकती है? जो गरीब अइम्मा किराम के लिए पैसे नहीं निकाल सकती है वो गरीब तो मदरसा भी नहीं चला सकती है। जहाँ गरीब है वो गरीब कौम जो है मदरसा भी चला नहीं सकती है। बच्चे जो अमीर हजरात हैं वो चाहे तो अइम्मा किराम की तनख्वाह बढ़ाने के पेशगोई क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन हमारी तकरीर में ये भी तो है, सिर्फ एक तकरीर को लोगों ने ले लिया जी। तकरीर में हमने आखिरत के नुक्ते नजर से सब्र की तलकीन करने के अलावा खुशहाली के लिए नई नई तरकीबें जद्दोजहद करने का मैंने दिया जी। हमारी तकरीर में ये भी है कि इमाम साहब की तनख्वाह 25,000 जी। एक आदमी जब अपने बच्चे को बनाना चाहे जी। तो करने के बाद ही 25,000 रुपये है, और यहाँ 25,000 रुपये कमा करके नमाज बचा कर ईमान बचा करके बच्चे को इंजीनियर और हज दोनों में से कौन सा चूज करे? अक्सर मसाजिद का आलम हजरत ये है कि सिर्फ अइम्मा किराम का काम जो नमाज पढ़ाना नहीं होता है। अक्सर मसाजिद का हाल ये है कि वहाँ 2 टाइम आपको बच्चे ही पढ़ाना रहेगा या कम से कम 1 टाइम तो आपको बच्चे पढ़ाना रहेगा। हाँ, या अगर अइम्मा किराम को जो मुंतखब किया जाता है इस दौर में वो 24 घंटे जो है आपको अपने आवाम के लिए और अपने मोहल्ले के लोगों के लिए आपको उपलब्ध रहना पड़ेगा। कब कौन सी परेशानी लेकर आपके पास जाए, अगर आप नहीं मिलेंगे तो फिर उलमा किराम के साथ पर उंगलियां उठाई जाती है। तो सारा मामला देखना पड़ता है ना। अब हम कारोबार करेंगे अपना, हमारे इलाके में जिस अतराफ में इमामत करते हैं वहाँ कोई मामला हो गया, कोई मैटर हो गया, किसी को कोई परेशानी आ गई, वो हमारे पास मिलने के हम है नहीं यहाँ पे, हम अपने कारोबार में लगे हुए हैं, तो इस तरह भी दिन का काम नहीं हो सकता है ना। हमारे गाँव के इमाम साहब हैं वो नमाज पंजगाना के अलावा अपनी खेती बाड़ी करते हैं जी, और वो तनख्वाह मस्जिद से तय नहीं किए हुए हैं, उनके मुस्लिम मिलाद के नजराने में और निकाह के जो माफी मिलते हैं जी, अपना काम चलाते हैं और आराम से खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं जी, वो खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं, खेती बाड़ी जी, जी। वो खेत में रहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि सारे उलमा किराम जो है, सारे अइम्मा किराम अपने अपने घरों में बैठ जाए और खेती बाड़ी करना शुरू कर दे? नहीं, इमामत करके वो करते हैं। हाँ, तो एक गांव में कितनी मस्जिदें हैं? मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं दिल्ली में इमामत कर रहा हूँ, मेरा गांव जो किशनगंज में पड़ता है, मेरे गांव में तकरीबन कई जो है हुफ़ाज़ किराम उलमा किराम है। अब मैं अपने गांव में जाके बैठ जाऊं और वहाँ कहूँ भाई मैं जो आप घर में खेती बाड़ी करूंगा और अपने मस्जिद में जो है इमामत करूंगा, अब सारे यही सोच के घर में बैठ जाएंगे तो फिर कैसे क्या होगा? अभी एक मजमून छपा था और इधर दिल्ली अतराफ में और क्या कहते हैं कि कर्नाटक में, बेंगलुरु में ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ दूर दराज तक उस इलाके का एक भी आलिम नहीं है। वो बिहार बंगाल के उलमा किराम आकर जो है दिन का काम करे, दिन की खिदमत कर रहे हैं। अगर ये लोग ऐसे ही सोच के घर जाकर बैठ जाएंगे और खेती काश्तकारी करने में लग जाएंगे, दिन का काम होगा कैसे?
سارے لوگ ایک ہی شعبے سے نہ جڑے، جس کو جہاں جیسے ملے حلال طریقے سے جی اضافہ کرنے کی کوشش کرے. جی اسٹرگل کرنا ہے. بہت سارے امام ہمارے مدرسے میں کافی 7,000 کا تنخواہ لیتے تھے. جی محنت کر کے انہوں نے جوان تھے، انہوں نے اسکول سے نیٹ نکالا، پھر وہ بی ایڈ کیا، ایم اے کیا، اب جاب ملنے والا ہے. ہمارا اشارہ اس طرف ہے کہ نہ تو چپ چاپ بیٹھ کے رہے اپنا، اب بس آپ کسی دن رات بولتے رہے کہ 10,000 یہ مطلب نہیں ہے. محنتی لوگ محنت کے دوسرے راستے سے وسائل پیدا میرا کرنے کا مطلب یہ تھا. اور ہمارے مدرسے کے حافظ نے ایسا کیا. جی ہمارے مدرسے کے ایک مولانا صاحب 8,000 دینا کماتے ہیں، جی بچوں کو پڑھا کر کے بچے MBBS کر رہا ہے. آدمی سوچے گا خالی بیٹھے گا جی خالی نماز پڑھائے گا، سوئے گا، تو اس سے کہاں سے پیسہ اس کو بڑھے گا؟ کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا نا. تو دعوت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اچھا خطیب بننا پڑے گا، 10-20-50 کلومیٹر کرنا پڑے گا. سوال یہی ہے نا، اگر ہم خطیب بن کر کے غریب قوم سے 30,000 40,000 روپے لے سکتے ہیں تو امامت کر کے کیوں 15-20,000 روپے نہیں لے سکتے ہیں؟ وہ بھی تحریک چلائی جائے تنخواہ بڑھانے کی. اچھی بات ہے، وہ سمجھ لے گا حضرت. ایک طرف آپ کریں خطیب بنیے تو خطیب کر کے خطابت کر کے لینا کون سا پھر جائے گا؟ اگر آپ دیکھیں تو امامت کر کے لینا صحیح نہیں ہے. اور یہ لوگ جو ہے 30 دن کھانا کھلا کر ہم پہ احسان کر رہے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے. تو خطابت کر کے لینا کون سا درست ہو جائے گا پھر؟ امامت کی تنخواہ لینا درست نہیں، یہ کون بولا؟ آپ نے کہا اپنی تقریر کے دوران خطاب آپ نے فرمایا تھا کہ جو ہے 30 دن کھانا کھلا رہے، یہی بہت بڑی بات ہے، ان کا احسان ہے. یہ پھر ابھی آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں غریب قوم ہے، وہ امام آپ جو ہے کیا کہتے ہیں تحریک چلاتے ہیں کہ ائمہ کرام کی تنخواہ بڑھا دی جائے، تنخواہ بڑھا دی جائے. کیوں بڑھا دی جائے بھائی؟ یہ غریب قوم جو کہاں سے تنخواہ بڑھائے گی آپ کی ائمہ کرام کی؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ محنت کرے، کتابیں پڑھیں، اچھا خطیب بن جائے، تو وہ غریب قوم خطیبوں کو لیے نکال سکتی ہے، ائمہ کرام کو نہیں. امامت کے لیے جو تنخواہ آج کل ٹرینڈ چلا ہو، جی اس میں آمدنی کے اضافہ کی صورت کرنا پڑے گی آپ کو. جی آمدنی اضافے کی صورت نکالنی پڑے گی. اضافے کی صورت نکالنے کے تعلق سے آپ نے فرمایا کتابیں پڑھیں، اچھا خطیب بن جائے، تقریر نہیں کرے وہ. اور جو لوگ خطابت نہیں کرنا جانتے ہیں جی وہ مت کریں. جو اسکول کالج میں پڑھ سکتے ہیں، اسکول کالج سے ڈگری حاصل کر کے نوکری کریں. جی دلی میں ہی بہت سارے ائمہ ہیں جو گورنمنٹ جاب میں ہیں. جی مکرم صاحب نے PhD کی، جی PhD کرنے کے بعد کالج میں ان کو جاب حاصل ہے. جی میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں حضرت کہ کچھ ائمہ کرام ہمارے جو علماء کرام ہیں ایسے ایسے دیہات اور گاؤں میں امامت کر رہے ہیں جہاں پہ صحیح طریقے سے ان کو پانی پینے کو بھی دستیاب نہیں ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں دہلی میں امامت کر رہا ہوں، تو یہاں مجھے ساری سویدھائیں جو ہے وہ اپلبدھ ہے. میں چاہوں تو اپنا کاروبار کر کے خوب اچھی پیسے بھی کما سکتا ہوں، انکم بھی کر سکتا ہوں. میں جو کر سکتے ہیں مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اٹھائیں. جی تو میری بات تو ایک نہیں ہے نا، ہمارے اور بھی تو علماء کرام ہیں، اور بھی تو ائمہ کرام ہیں جو گاؤں دیہات میں بنجر علاقوں میں امامت کر رہے ہیں. بچے کیسی کیسی پریشانیاں آئے دن جھیلنا پڑتا ہے ان لوگوں کو. تو ان لوگوں کے حق میں آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. اور آپ نے مطلقاً سارے ائمہ کرام کے لیے جو ہے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ محلے والے جو ہے وہ 30 دن کا کھانا کھلا کر ائمہ کرام پہ احسان کر رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ. سارے ہر جگہوں کے الگ الگ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں نا. تو اصول و ضابطے تو آپ کو بیان کرنا چاہیے نا. پھر اصول اور ضابطے بیان کو ضروری ہے، ساری باتیں کھول کھول کے بیان کیے جائیں. وہ میں نے بتائی ہوں گے سامنے، عوام کے سامنے. تو پھر سارے ائمہ کرام جو ہے حقیقت سمجھے جائیں گے وہاں پہ. نظریہ آخرت ایک ہے، نظریہ دنیا. دنیا کے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو آپ یہ کرنا پڑے گا. اگر آخرت کے نقطۂ نظر سے ہوتے ہیں تو آپ ہمارے خطباء کو اور شعراء کو نظریہ آخرت کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے کیا؟ آپ سے اچھا کوئی کام نہیں ہے، امامت سے بہتر کوئی کام نہیں ہے. میں تو یہ بھی تو کہتا ہوں
इमामत से बेहतर कोई काम नहीं है, क्योंकि इसमें नमाज पंजगाना बाजमात बंदा पढ़ लेता है। शायद सोशल मीडिया पे आपकी नजर न पड़ी होगी, तकरीबन असर से पहले की बात है, उस वक्त से लेकर अब तक इतने सारे मैसेज आ गए तरह तरह के आपके खिलाफ। तो अब लोगों को क्या कीजिएगा, अब वो निगेटिव कहेंगे, हमने तो सब देखा नहीं है। और आपकी बातों से भी मुझे खुद ये महसूस हो रहा है कि आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने गलत बयानी से काम लिया है, या तो आपने किसी के दबाव पे ऐसा किया है, किसी कमेटी के दबाव पे। नहीं, ऐसा नहीं, आपकी बातों से भी मुझे महसूस हो रहा है ना। ऐसा नहीं है, हमने तो जवान को तो अल्लाह के हुसूल के लिए मैंने तो मुशक्कत करने का एक मजाज दिया है। हमने आगे पढ़ने बहुत सारे